بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات اور میرے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ نوجوان نسل جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار کن اسباب کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے وہ اسباب تلاش کرنے ہیں کہ وہ اسباب کون سے ہیں جن اسباب کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ تو نئی نسل کی بے راہ روی کا اہم ترین اور پہلا سبب جو ہے وہ قرآنی تعلیمات سے دوری ہے۔ یہ عام طور پر اجر و ثواب اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کی حد تک قرآن حکیم کو ایک مذہبی کتاب سمجھتے ہیں۔ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں کہ قرآن حکیم کتاب انقلاب ہے۔ یہ موجودہ دور کے چیلنجوں کا نہ صرف مقابلہ کرنا جانتی ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل بھی اس کے اندر موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ کوئی کائنات کی خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم میں نے اس کلام مجید کے اندر نہیں رکھ دیا۔ تو عزیز دوستو، کائنات کے اندر دو ہی چیزیں ہیں، یا تو خشک ہے یا تر ہے۔ جو تر ہے وہ جاندار ہے اور جو خشک ہے وہ بے جان ہے۔ تو سائنس یہ کہتی ہے کہ خشک چیز جو ہے وہ بے جان ہے اور تر جو ہے وہ جاندار ہے۔ تو ان تمام علوم کا ذکر اور ان کا علم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھ دیا ہے اور دو لفظوں کے اندر اس ساری کائنات کے علم کو بند کر دیا ہے۔ تو دوستو، قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رکھ دیا ہے، اور دنیا اور آخرت میں نجات اور اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنے کے لیے نئی نسل کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرنا بہت ضروری ہی نہیں بلکہ ناگزیر ہے۔ موجودہ دور میں نئی نسل پہلے تو اسلام اور اسلام کے اصولوں کے بارے میں واقفیت ہی نہیں رکھتی، اور اگر رکھتی بھی ہے تو بہت کم، اور ان کا علم ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ پورا کا پورا ہماری زندگی جو ہے اس کے اوپر محیط ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ ہمارے نوجوان کو مختلف طریقوں سے اپنے طریقوں پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان جو ہے وہ تذبذب کا شکار رہتا ہے اور انہیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، جس کی وجہ سے نوجوان طبقہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے۔ نئی نسل کی بے راہ روی کا ایک اہم سبب اسلامی تاریخ اور علمی ورثہ سے بے خبری ہے۔ جو قوم اپنے علمی ورثہ سے غفلت برتتی ہے، اپنی علمی ورثہ سے بے خبر رہتی ہے، وہ صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہے یا بٹا دی جاتی ہے۔ آج کی نئی نسل کی حالت یہ ہے کہ انہیں اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کیسے گزری۔ انہیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کے کارناموں اور انہوں نے کیا کیا فتوحات حاصل کی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتھک جد و جہد کی اور اسلامی فتوحات کیسے انہوں نے بنائی۔ تو دوستو، اور نہ ہی ان کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے دور کی نامور شخصیات جیسے علامہ اقبال ہے، قائد اعظم ہے اور دیگر مشہور شخصیات ہیں، ان کی خدمات کیا ہیں۔ تو دوستو، صحبت ان کاموں میں سے ایک بہترین کام ہے جس سے نوجوان نسل مثبت یا منفی طور پر متاثر ہوتی ہیں۔ نئی نسل کی بے راہ روی کا ایک اہم ترین سبب
صحبت صلحاء اور نیک لوگوں کی صحبت سے دوری ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ انسان جس طرح کی صحبت اختیار کرتا ہے، اگر اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اچھا اثر پڑے گا، برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو برا اثر پڑے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کی صحبت خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے اور برے لوگوں کی صحبت لوہار کی بھٹی کی طرح ہے۔ خوشبو بیچنے والا، اگر تم اس سے خوشبو نہیں بھی خریدو گے تو وہ کچھ تمہیں تحفتاً دے دے گا، اور اگر تحفہ نہیں بھی دیتا تو اس کی خوشبو آپ تک لازمی پہنچ جائے گی۔ تو اسی طرح لوہار جو ہے، اس کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے تو اس کی بھٹی سے آپ کے کپڑے جلیں گے، اور اگر کپڑے نہیں بھی جلتے تو بھٹی کی بدبو جو ہے وہ آپ تک ضرور پہنچ جائے گی۔ نئی نسل کی بہرہ روی کا ایک بڑی وجہ جو ہے اور ایک بڑا سبب جو ہے وہ بزرگوں اور بچوں کے درمیان فاصلہ ہے۔ جو ہمارے معاشرے میں بڑی عمر کے لوگ چھوٹی عمر کے والوں کے درمیان حائل رکھتے ہیں، آج کے بزرگ بچوں کے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنے کی بجائے انہیں بے جا تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، انہیں اپنی سوچ اور اپنے زمانے کے حوالے سے دیکھتے اور پرکھتے ہیں، انہیں اپنی بات کہنے اور منوانے کا موقع ہی نہیں دیتے، جس سے نوجوان نسل تذبذب کا شکار ہو جاتی ہے۔ پھر حالات خواہ کتنے ہی سنگین کیوں نہ ہو جائیں، وہ اپنے تائیں اس کا حل نکالتے ہیں اور بڑوں کو اس میں شامل ہی نہیں کرتے۔ اس وجہ سے اکثر بچے حالات کی رو میں بہہ کر بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ نئی نسل کی بے راہ روی کا ایک اہم ترین سبب فراغت ہے۔ انہیں جب صحت مند سرگرمیاں نہیں ملتی، بہتر روزگار اور تفریح کے مناسب مواقع میسر نہیں آتے، تعلیمی اور معاشی ناکامیوں سے مایوس اور نا امید ہو کر وہ نفسانی خواہشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو وہ مثبت اور تعمیری سرگرمیوں میں شامل ہونے کی بجائے وہ منفی اور تخریبی سرگرمیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نوجوان نسل بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہے۔ تو عزیز دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچایا جائے تو بزرگوں اور بڑوں کو اس کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ والسلام۔